الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ آج جس اہم موضوع پر گفتگو کروں گا وہ چونکہ قربانی کے ایام بالکل قریب ہیں تو اس حوالے سے چند اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ سورہ کوثر شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کی وصال پر ایک بدبخت نے طنزیہ جملہ کہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں اور دو چیزوں کا مطالبہ فرمایا ہے، یعنی دو اللہ کے لیے ہیں چیزیں اور دو حبیب اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز حضور کو عطا فرمائی، پہلی بات ہی انا اعطیناک الکوثر، حبیب پیارے ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا ہے، اور دوسری جو چیز عطا فرمائی وہ آخری آیت میں بیان کیا اس کا، ان شانیہ کا هو الابتر، فرمایا حبیب پیارے تیرا دشمن جو ہے وہ ہمیشہ نسل بریدہ ہی رہے گا، اس کی نسل نہیں چلے گی۔ یہ پہلی اور یہ آخری آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ حضور کو عطا فرمایا وہ یہ ہے، اور جو کچھ طلب فرمایا اللہ نے وہ دو چیزیں ہیں، فصل لربک وانحر، جی عبارت وانحر کے آگے بھی لربک موجود ہے، سمجھ آیا نا جی، یعنی ترجمہ یہ بنے گا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور آپ اپنے رب کے لیے قربانی کریں، یعنی نحر کریں۔ یہ ذہن میں رہے کہ جیسا کہ آپ کو بھی یہ مسئلہ ویسے ہر ایک بندے کو معلوم ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے کتنے حصے کرنے چاہیے۔ دیکھو ماشاءاللہ اب آپ کو معلوم ہے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے، اور ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ تینوں حصے ہیں نا، ان تینوں حصوں میں ہمارے مدرسے کے بچے اور ہماری مسجد کا امام کہیں بھی نہیں آتا ہے نا، نہ اپنے حصے میں ہم امام کا حصہ سمجھتے ہیں، نہ مدرسے کا حصہ سمجھتے ہیں یعنی مدرسے کے بچوں کا، اور نہ ہی جو حصہ ہم غریبوں کے لیے رکھتے ہیں اس میں حصہ سمجھتے ہیں۔ فضیلت تو یہی ہے کہ یہ 2 حصے جو ہے نا رشتہ داروں والا اس میں سے دیا جائے، یا پھر جو اپنے لیے رکھا ہوا ہے اس میں سے اپنے امام کو یا اپنے مدرسے کے بچوں کو ان کی خدمت کی جائے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ لیکن ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ امام کو بالکل بھلا دیا جاتا ہے، مدرسے کے بچوں کو بالکل بھلا دیا جاتا ہے۔ وہی لوگ 7:30 بجے نماز کا وقت ہے نا، ابھی 1 منٹ اوپر نہیں ہوا، 5 سیکنڈ اوپر نہیں ہوئے، یہاں بس ٹن ہوا ہے، گھڑی تھوڑی سی بولی ہے، کھٹکی ہے تھوڑی سی، فوراً جناب 60 بندے بیٹھے ہیں تو 60 کے 60 ہی دیکھیں گے امام صاحب کہاں گئے، ہے نا؟ فوراً یاد کس کی آتی ہے؟ امام صاحب کی آتی ہے، امام صاحب نہیں ہے جی۔ سب سے پہلے صفوں میں دیکھیں گے کہیں سنتے تو نہیں پڑھ رہے، لیٹ کر گئے ہوں، یا پھر وضو خانے پہ دیکھیں گے، یہ جناب امام صاحب کی اتنی فکر ہوتی ہے جو 1 منٹ نہیں چند سیکنڈ بھی امام کی دوری برداشت نہیں کرتے ہیں، جن کو امام اتنا یاد آتا ہے، لیکن وہی بندہ اگر 40 سال قربانی کر رہا ہے اور ایک بار بھی اس کو امام کی یاد نہیں آئی، سمجھ نہیں آیا مسئلہ، اور اس کو ایک بار بھی امام یاد نہیں آیا اپنا، اس کو ایک بار بھی مدرسے کے بچے یاد نہیں آئے، تو بتائیں یار وہ بھی کیا کہا جائے اس بیچارے کو۔ ایک میں نے پہلے بھی ایک عرض کیا تھا، مجھے بہت مزہ آتا ہے 2 باتوں کے سنانے کا، کیونکہ ان کا تعلق ہی حضور کے عشق کے ساتھ ہے۔ ہاں، حضرت سید توکل شاہ امبالوی رحمہ اللہ جو ہیں وہ
انہوں نے خواب دیکھا، کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا کہ توکل، تو لوگوں کی دعوت کرتا ہے، میری دعوت کیوں نہیں کرتا، میری دعوت کیوں نہیں کرتا؟ وہ سویرے اٹھے تو بڑی یعنی کہ افسردگی تھی کہ اب میں حضور کی دعوت کیسے کروں۔ دن میں ہی سوچ سوچ کے دل میں خیال آیا کہ آقا علیہ السلام کی جو وارث ہے نا وہ تو علماء ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ علماء ہیں، تو میں علماء کی دعوت کر دیتا ہوں۔ انہوں نے جناب بڑے زبردست قسم کے کھانے پکوائے، اپنے علاقے کے دور دراز کے علماء کو سب کو طلب فرمایا، سب کی دعوت کی، بہترین قسم کے کھانے کھلائے۔ جب جانے لگے تو ان کو کپڑے بھی تحفے میں دیے۔ جب وہ چلے گئے، رات کو جب سوتے ہیں نا پھر حضور تشریف لے آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا توکل، تیری دعوت مجھے بہت پسند آئی ہے، تیری دعوت مجھے بہت پسند آئی ہے۔ بتائیں یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ، اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ علماء کی اور مدرسے کے بچوں کی خدمت کرنا جو ہے یہ براہ راست رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت ہے، ہاں، بغیر کسی واسطے کے، یہ سیدھی حضور علیہ السلام کی خدمت ہے، یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ ہی تعاون ہے، یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہی ہدیہ پیش کرنا ہے، کیونکہ وارث یہی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چاچا جو ہیں گھر کے وڈیرے ہوتے ہیں، چاچا دنیا سے چلے جائیں، کیا خیال ہے ان کے گھر کے جو وارث ہوتے ہیں ان سے تعلق ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں نا ختم ہوتا۔ شادی بیاہ پہ رشتوں جو معاملات ہوتے ہیں اس پہ بلاتے رہتے، نہیں بلاتے رہتے، حالانکہ سگت تو آپ کا چاچا تھا، وہ چاچا تو دنیا سے رخصت ہو گیا، آگے جو ہے وہ وارث ہیں اس کے، نہیں سمجھ آیا؟ یعنی اپنے چاچے کے وارث نہیں بھولے، وارث بھولا بھی ہے تو رسول اللہ کے وارث بھول گئے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کا وارث ہی یاد نہیں رہا۔ جیسے میں نے پہلے شاید بیان کیا تھا، یہاں ایک دوست تھا بڑا قریبی، ہر وقت پاس بیٹھا رہتا تھا، کبھی کوئی شے پڑھا دیں مجھے، کبھی کہتا کوئی شے پڑھا دیں، اٹھتے ہی تھا، وہ پورا دن بیٹھا رہتا تھا، چپکا رہتا تھا۔ بابا مدرسے جاتا تھا پڑھانے کے لیے، وہاں سے واپس آتا تو وہی سامنے بس تشریف لے آتا۔ وہ اس کے بھائی کی شادی ہوئی، اس نے مجھے نہیں بلایا۔ دوست اب آپ مجھے کہیں وہ تو آپ کا بڑا گہرا دوست تھا، اس نے آپ کو نہیں بلایا۔ اچھا میں نے اس کو کہا وہ بھولا بھی ایسا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار وہ آپ نے اپنے بھائی کی شادی بھی نہیں بلایا مجھے، حالانکہ کہنا تو نہیں چاہیے تھا، اس نے نہیں بلایا تو ٹھیک ہے، لیکن چونکہ لوگ اتنا کہہ رہے تھے میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یار آپ نے بلایا نہیں؟ کہتا جی استاد جی میں بلاتا تو صحیح، لیکن میں نے سوچا آپ شادی پہ آتے اچھے نہیں لگیں گے۔ میں کہا ہاں پتر، میں نے کہا ہم ظاہر بات ہے ہم آئے ہی دنیا میں کلخانی پڑھنے ہیں آپ کی ہیں، تو شادی پہ آتے کیسے اچھے لگتے آپ کو؟ توبہ نعوذ باللہ۔ یعنی یہ احمقانہ سوچ دیکھیں، اندازہ لگائیں۔ وہ یہ حضرت صاحب جی آپ پھر وہ آتے استاد جی آپ اچھے نہیں لگتے نا شادی پہ آتے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے بھائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب بتائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے چاچے کے وارثوں کو نہیں بھولتے، تو جو رسول اللہ علیہ السلام کے وارث ہیں ہم ان کو جناب بھول جاتے ہیں، وہ ہمیں یاد نہیں رہتے۔ چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ایک عام بندہ جو ہے اس کی خدمت کرنے میں، اور ایک امام جو ہے، امام ہو گیا، عالم ہو گیا آپ کے علاقے میں، یا مدرسے کے بچے ہو گئے، ان کی خدمت کرنے میں کتنا فرق ہے اور کتنی فضیلت یہاں حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عالم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث کی حفاظت کرنے والا ہے، حضور کی وراثت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو جو بندہ عالم دین کے ساتھ تعاون کرتا ہے وہ براہ راست رسول اللہ علیہ السلام کی وراثت کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، وہ خود حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے، کیونکہ جو چوکیدار کھڑا تھا اس نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ جب تک چوکیدار کھڑا رہے گا اس کی دی ہوئی طاقت سے، تو ظاہری بات ہے حقیقت کے اندر یہی اس کی حفاظت کر رہا ہے یا نہیں؟ یار بتائیں نا، جہاں طالب علم کو ایک ٹوٹا ہوا قلم دینے کا اتنا اجر ہے، تو وہاں عالم دین جو ہے اور مدرسے کے بچے جو ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کی خدمت کرنا کتنا بڑا اجر ہوگا۔ یہ محض اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کیونکہ لوگ جو ہیں عموماً اپنے ائمہ کو، مدارس کو بالکل بھول جاتے ہیں، آگے پیچھے ان کو سارے دکھائی دیتے ہیں، لیکن نہ ان کو عالم دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی ان کو مدرسے کے بچے دکھائی دیتے ہیں۔ میں اپنا سنا رہا ہوں، یہ کوئی رونا دھونا نہیں ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ میں جس مسجد میں پہلے تھا 8 سال میں وہاں رہا ہوں، اور 8 سال پورے وہاں اجتماعی قربانی ہوتی رہی ہے، اب بھی ہوتی ہے وہاں، 8 سال پورے اجتماعی قربانی ہوتی رہی ہے۔ 8 سال میں عید والے دن بھی ہم چنے لے کے روٹی کھاتے تھے، بتائیں، اور 10 گائے 15 گائے 20 گائے تک ہوتی تھی،
جو کٹتی تھی وہاں پہ، اور وہ گوشت تقسیم کرنا سارا میری ذمہ داری ہوتی تھی، یعنی صبح سے لے کر رات کو 9-10 بج جاتے تھے گوشت تقسیم کرتے کرتے۔ لطیفہ یہ ہے، ایک وہاں ہمارا چاچا بنا ہوا تھا، وہ تھا بھی ہماری برادری کا ارائی ماشاءاللہ، وہ کیا کرے گھر سے جناب کھانا کھا کے ایک دن تیلی مارتے ہوئے دانتوں میں اس ٹیک وہ مارتے ہوئے مجھے کہتا ہے حافظ صاحب تیری چاچی نے بہت اچھا گوشت بنایا ہے۔ میں نے کہا چاچی کو سارے مثالیں نظر آ گئے چاچے کے لیے، پر چاچے کو بھتیجا نہیں نظر آیا۔ میں نے کہا تیرے جیسے چاچوں کے ساتھ میں نے کہا پورا جہان بھی بھر جائے اور بھتیجا بھوکھا رل جائے، تو میں نے کہا تیرے جیسے چاچوں کو بندہ کیا اچار ڈالے بلا بتائیں۔ یعنی دل میں کہا اسے کیا کہنا تھا بیچارے کو، یعنی 8 سال پورے کبھی کسی بندے نے کچھ نہیں دیا۔ یہ میں اپنا نعوذ باللہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی کچھ ہے دے، سچی بات ہے، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ میں بھی امام تھا، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو باقی ائمہ کے ساتھ بھی ایسے کرتے ہوں گے لوگ، ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا، لوگوں کو ایک بہت بڑی بات ذہن میں ہوتی ہے، اور مولوی صاحب کو بہت آ جاتا ہے بھائی، ان کو سارا جہان دینے والا کہ میں نہیں دیا تو میں نے نہیں دیا تو کیا ہوئی، کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر دیا، اسے شوق چڑھا کہ سارے جہان میں پانی کے تالاب ہیں، میں دودھ کا تالاب بناتا ہوں۔ کس چیز کا تالاب بناتا ہوں؟ دودھ کا تالاب بناتا ہوں۔ اس نے رات کو اعلان کر دیا زور اثر میں، بھئی رات کو جو ہے نا آج شام کو جتنا بھی دودھ نکالیں گائے بھینسوں کا، وہ سارے کا سارا دودھ جو ہے آج تالاب میں ڈال دیں۔ تالاب پہلے تیار کر دیا گیا۔ اب علاقے کے لوگوں نے، ہر ایک بندے نے یہی سوچا یار اتنے لوگ دودھ ڈالیں گے، میں ایک بالٹی پانی کی روڑ دیتا ہوں اس میں تو کیا فرق پڑے گا، تھوڑے سے پانی کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب سویر اٹھے تو سارا پانی کھڑا ہوا تھا۔ نہیں سمجھ آیا؟ ہر بندے نے یہی سوچا، اور یہاں امام کے بارے میں بھی ہر بندہ یہی سوچتا ہے، اور جی پورا محلہ ہے ان کو دینے والا، اگر میں نے نہیں دیا تو کون سی کمی آ جائے گی ان کو؟ ہوتا نہیں ہوتا ایسے، ہر بندہ یہی سوچتا ہے۔ اور خدا کے بندو اگر ایک منٹ کے لیے سوچیں ذرا، اگر سارے محلے نے بھی دیا ہے تو کیا خیال ہے کہیں لکھا ہوا ہے اگر آپ بھی دے دیں گے تو گناہ ہو جائے گا؟ ہیں؟ نہیں سمجھ آیا؟ ایک بندہ، لوگوں کا یہاں تک ذہن بن چکا ہے، ایک تو یہ نا عمومی طور پہ لوگوں ہر بندے کا یہی ذہن ہوتا ہے بھی سارے محلے والے دے رہے ہیں، ہم نے نہیں دیے تو کیا ہو جائے گا۔ ایک یہ بھی بن چکا، یہی اسی محلے میں مجھ سے ایک بندے نے پوچھا تھا، مجھے کہنے لگا جی وہ امام صاحب کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے؟ میں نے کہا جی اگر آپ کا امام مسلمان ہے تو پھر دے دیں، اور آپ کے گوشت میں اگر زہر نہیں ہے تو پھر بھی دے دیں۔ بھی آپ کو ڈر لگا وہ کوئی امام صاحب گوشت کھائے گا کہیں فوت ہی نہ ہو جائے، تو میں نے کہا اگر زہر نہیں ہے تب بھی دے دیں، اور امام آپ کا مسلمان ہے تو پھر بھی دے دیں، آپ جائز ہے دینا۔ یعنی یہاں تک ذہن بن چکا ہے۔ اب ذرا میں تھوڑی دیر اس کی ذرا وضاحت کر دوں آپ کے سامنے۔ بھائی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ امام مستحق ہو تو دیں، امام مستحق نہیں ہے تو پھر نہ دیں۔ اب آپ بتائیں، یہ گوشت جو ہے صدقات واجبہ میں سے یہ واحد صدقہ واجبہ ہے جو مستحق کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مستحق کو بھی دے سکتے ہیں۔ آپ لینڈ کروزر کے مالک کو بھی دیں، وہ بھی کھائے، وہ بھی جائز ہے۔ اور دوسرا یہ دیکھیں نا یار، قربانی کرتا کون ہے؟ صاحب نصاب کرتا ہے، گھر میں کھاتا ہے نہیں کھاتا؟ کھاتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود فقیر نہیں ہے، خود صاحب نصاب ہے، کروڑوں اربوں کا مالک ہے۔ اگر وہ اس صدقہ واجبہ کو کھا سکتا ہے تو امام بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اگر امام نے اگر لٹھے کا سوٹ پہن ہی لیا ہے تو آپ نے سمجھا جناب اس کو تو گوشت دینا جائز کو نہیں، کیونکہ اس نے تو لٹھے کے کپڑے پہنے ہو، ہے یا نہیں؟ تو لٹھے کے کپڑے پہننے والے تو ہر ایک گھر میں ہوتے ہیں، تو کئی پہن کے جا چکے ہوتے ہیں، کئی پہننے کی تیاری میں ہوتے ہیں، بلکہ بیٹھے تو سارے لٹھے کے کپڑے پہننے کی تیاری میں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ لٹھے کے کپڑے یہ وہی ہیں، یہ لٹھے کے کپڑے بھی پہنائیں گے، غسل بھی دیں گے، خوشبو بھی دیں گے، اور چار پائی پہ اٹھا کے نعرہ بھی لگائیں گے۔ نعرہ تکبیر تو نہیں کہتے، کلمہ شہادت کہہ دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر میں اکیلا اللہ اکبر پڑھتے ہیں، کلمہ شہادت میں پورا کلمہ پڑھتے ہیں دوسرے والا۔ اگر یہ مستحق سمجھ کے ہی دیتے ہیں نا، پھر مجھے ذرا ایک بات سمجھائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ایک دن انہوں نے آ کے کوئی شے پیش کی حضور کی بارگاہ میں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے مدرسے کے بچوں کو دے دو، صوفہ کے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھتے تھے دین حضور کا، حضور نے فرمایا کہ ان کو دے دو۔ دوسرے دن لائے کوئی شے، یا رسول اللہ یہ، میرے آقا علیہ السلام نے یہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے یہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے مجھے دے دو۔ آقا علیہ السلام نے وہ قبول فرمایا۔
ہیں، صدقہ آیا حضور نے اپنے مدرسے میں بھجوا دیا، تحفہ آیا حضور نے قبول کر لیا۔ یہی بات دیکھتے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی میں ایک راہب کو مل کے آیا ہوں، اس راہب نے کہا تھا کہ سچے نبی کی نشانی یہ ہے وہ صدقہ قبول نہیں کرتا، وہ تحفہ قبول کر لیتا ہے، وہ تحفہ قبول کر لیتا ہے۔ بھائی جیسے کروڑوں کا مالک قربانی کا گوشت گھر میں کھاتا ہے نا، اس کے لیے جائز ہے، تو امام کو بھی دینا جائز ہے۔ اب دیکھیں اگر تحفہ جو آپ تحفے کے طور پہ دے دیں امام صاحب کو، اگر آپ کا دل نہیں مانتا کہ اس کو صدقے کے طور پہ دیں تو تحفہ سمجھ کے دے دیں اپنے امام کو۔ اگر تحفہ لینا بھی جائز نہیں ہے تو پھر میرے آقا علیہ السلام تو سارے جہان کے مالک ہیں۔ خدا میرے آقا علیہ السلام کا فرمان شریف بخاری میں موجود ہے، میں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، میں لوگوں یقین کر لو اس بات کا ساری زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام جنت کے مالک ایسے ہیں، حضور ایسے فرماتے ہیں میں جو مجھے یہ مسجد کے لیے جگہ دے دے میں جنت دے دوں، جو مجھے تبوک کے لیے سامان دے دے وافر مقدار میں اسے جنت دے دوں۔ حضور فرماتے ہیں جو مجھے یہاں مدینے میں کنواں خرید کر کے دے دے میں اسے جنت دے دوں۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس پہ بڑا زبردست کلام کیا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا مالک بنا دیا تھا، اس لیے میرے آقا علیہ السلام جب چاہتے تھے جہاں چاہتے تھے جنت عطا فرما دیتے تھے، جنت عطا فرما دیتے تھے۔ اب بتائیں جو ہستی جنتوں کی مالک ہو، اگر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور تحفہ کے کوئی شے پیش کی جاتی ہے حضور قبول فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا یہاں ہمارے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام کو بھی تحفہ تب دینا چاہیے جب اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر میرے آقا علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے، میں کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی یہ عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ کسی مسلمان کو دیکھ کے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی یہ بھی اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ پتہ نہیں یہ ساری چیزیں ہم نے صرف لوگوں کو پڑھانے کے لیے لوگوں کو سمجھانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ہمارے عمل میں کوئی شے نظر نہیں آتی ویسے۔ اب دیکھیں جی دوسری بات، سنن ابی داؤد میں حدیث پاک ہے اور اس کے علاوہ بھی احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ اکرموا حملۃ القرآن، حضور فرماتے ہیں کہ قرآن کے جو حافظ ہیں نا ان کی عزت کرو، قرآن کے حافظ کی عزت کرو۔ قرآن کا حافظ ہو گیا، قرآن کا عالم ہو گیا، قرآن کی تفسیر جاننے والا ہو گیا، یعنی قرآن کی گرامر کو جاننے والا ہو گیا، جتنے بھی یعنی کہ طلباء بنیں گے سارے کے سارے طلباء اور ان کو پڑھانے والے سارے کے سارے حاملۃ القرآن میں شامل ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی طرح قرآن کریم کی خدمت کرنے والے ہوں، کسی بھی طرح قرآن کریم کی نوکری کرنے والے ہوں۔ حضور فرماتے ہیں اکرموا حملۃ القرآن، میں کہ قرآن کے جو حامل ہیں نا ان کی عزت کرو۔ اور اگلے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے حامل کی عزت حقیقت میں اللہ کی عزت ہے، کیونکہ یہ قرآن رب کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ رب کا کلام ہے۔ بتائیں نا ذرا یار، کوئی بندہ کسی کا سلام لے کے کہیں جا رہا ہو، کسی کا سلام لے کے جا رہا ہو تو وہ کس کی خدمت کر رہا ہے؟ جس کا سلام لے کے جا رہا ہے۔ اگر اگلا بندہ یہ سلام لے کے جائے اور اگلا بندہ جو ہے اس کی تعظیم کرے تکریم کرے تو بتائیں سلام بھیجنے والا خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چھوڑیں، میں وہ مثال دیتا ہوں آپ کو جو آپ کے معاشرے میں موجود ہے۔ شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، آج کل تو واٹس ایپ والا حساب آ گیا نا، واٹس ایپ پہ شادی کی دعوت دے دی، اگلے بندے کا آنے کا دل ہوا تو فون بھی کیا جائے تو کہتا نہیں بس واٹس ایپ کا میسج کافی تھا، چلے جائیں تو کہتا نہیں جی فون ہی کافی تھا، اکیلا آپ کا فون کر دیتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ نہ جانے کا ارادہ ہو تو پھر وہ فون بھی کہتا لے فون پہ کر دیا اس نے، عجیب بیوقوف ہے، دفعہ ہوتا خود آتا یہاں، پھر ہم جاتے، ہم نہیں جاتے۔ بڑے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے علاقے کے نائیوں کو بھیجتے ہیں کارڈ دے کر کہ یہ کارڈ ہے، یہ فلاں جگہ لے جاؤ۔ بتائیں جب وہ کارڈ لے کے جاتا ہے تو اگلا بندہ جو ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ نائی آیا ہوا ہے یا یہ دیکھتا ہوا کہ فلاں نے بھیجا ہوا ہے؟ بولو نا یارا، یہی دیکھتے ہیں نا کہ فلاں نے بھیجا ہوا ہے، چاہے یہ نائی ہے۔ اب وہ کیا کرے گا، اس کو بٹھائے گا بھی صحیح، کھانا پانی بھی پوچھے گا اسے، اس کا اکرام بھی کرے گا اور جاتے ہوئے اس کو پیسے بھی دے گا۔ یہی ہے نا ہمارے معاشرے میں، یہی چل رہا ہے۔ یار بتاؤ
جو ہو نائی پیغام لے کے آئے ایک چودھری صاحب کا دوسرے چودھری صاحب کے پاس، اگلا چودھری صاحب جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نائی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے یارو میرے بھائی نے بھیجا ہے، وہ عزت اور اکرام کرتا ہے اس کی، اور نائی کی عزت اور تکریم جو ہے حقیقت میں اس چودھری صاحب کی عزت ہے۔ تو بتائیں یار، جو رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن لے کے آپ کے پاس آیا کھڑا ہے، تو اس کی عزت حقیقت میں رب کی عزت بنے گی یا نہیں بنے گی؟ کلام کی عزت حقیقت میں، یار مجھے نہ دیکھو میں نائی ہوں، مجھے نہ دیکھو میں کمی ہوں، آپ یہ دیکھو جس کا کلام میں لے کے آیا ہوں وہ متکلم کتنی عظمت اور شان والا ہے۔ تو وہ نائی کی عزت جو ہے، اس عالم کی عزت جو ہے، مدرسے کے طالب علم کی عزت جو ہے، یہ حقیقت کے اندر عزت کس کی شمار ہوگی؟ میرے رب کی عزت شمار ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری بات دیکھیں جی، ایک عالم صاحب سے میں نے یہ سنا تھا مسئلہ، بلکہ یہی بڑے بزرگ تھے ان کے پاس، اسی طرح میں نے یہی مسئلہ سنایا۔ میں نے کہا جی ایک بندے نے یہ مسئلہ پوچھا کہ اپنے امام کو قربانی کے گوشت دینا کیسا ہے؟ کہتے پھر آپ نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا جی میں نے تو جس طرح کا اس نے سوال کیا تھا ویسے جواب دینا تھا اسے میں نے۔ تو کہنے لگے آپ نے اسے بتانا تھا کہ عالم دین کی خدمت کرنا جو ہے نا، عالم دین کو یہ محض قربانی کا گوشت نہیں ہے، کسی بھی طرح اس کے ساتھ تعامل کرنا یہ حقیقت میں میرے آقا علیہ السلام کی شفاعت کے حصول کو آسان کر دیتا ہے، حضور کی شفاعت کے حصول کو آسان کر دیتا ہے۔ بتائیں کتنا بڑا اجر والا عمل ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی تو غور کریں نا یار، ویسے ہم ان کو بھاگ بھاگ کے دیتے ہیں جو ہماری دی ہوئی کھانے والی چیز جو ہے وہ کھا کے جو طاقت حاصل ہو، اس سے فلمیں دیکھیں، اس سے ڈرامے دیکھیں، سود کے کاروبار کریں، باقی معاملات کریں، وہاں تو ہم دینے سے نہیں جھجکتے ہیں، اور جس بندے کو ہم دیں اس کو طاقت حاصل ہو، وہ طاقت جو حاصل ہوئی ہے وہ رب کے قرآن پہ خرچ ہو، بتائیں نا کتنا بڑا فائدہ ہوگا اس کا۔ اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں، فون نہ کیا کریں اپنے، آپ کو نہیں سمجھا رہا، پوری دنیا میں جو لوگ سنتے ہیں میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ فون نہ کیا کریں، امام صاحب وہ گوشت پڑا ہوا ہے آپ کا، آپ لا کے لے جائیں، جب آپ باقی محلے میں خود دینے جاتے ہیں تو امام صاحب کو فون کیوں کر رہے ہیں؟ امام صاحب کے پاس بھی خود جائیں، اور بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں آپ خود بھی جائیں اور ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے جائیں، بچے کو بھی نہ بھیجیں، اگر مصروفیت ہے تو ایک الگ بات ہے، چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی ساتھ لے کے جائیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے کو یہ راستہ یاد رہے، آپ کے بچے کو بھی یہ راستہ یاد رہے۔ یہ غلطی یہی ہوئی ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہم کو تعلیم نہیں کی، ہمیں سمجھایا نہیں ہے کہ بیٹا سب سے پہلا حق ان کا ہے، سب سے پہلا حق ان کا ہے۔ وہ گھر میں کوئی شے بنتی ہے نا، میرا بیٹا ہے بڑا چھوٹا سا ہے، وہ 3 سال کا ہے، وہ جب برتنوں میں کوئی شے ڈالنے لگیں گے تو سب سے پہلے یہی کہے گا وہ قاری صاحب کو بھیج دیں، 2-4 بار اس نے سنا نا وہ یہ کہتے ہیں کہ قاری صاحب کے لیے بھیج دیں، تو فوراً یہی کہنا شروع کر دے گا وہ قاری صاحب کے لیے بھیج دیں۔ کھانے کھاتے شروع ہو گیا پھر کہہ رہا ہے قاری صاحب کو بھیج دیا، اور میں کہ چاچا بھیج دیا ہے۔ دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے بچوں کے سامنے کوئی عمل، اس لیے تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ فرض پڑھیں مسجد میں، نفل جا کے سنتے جا کے گھر میں پڑھیں، تاکہ گھر میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کے بچے بھی آپ کو دیکھ کے ان کو بھی نماز کا شوق پیدا ہوگا۔ سچی بات ہے، بچوں کو کہنا نہیں پڑتا، گھر میں نماز شروع کر دیں، بچے جو ہیں خود ہی مصلی بچھاتے ہیں، چھوٹا سا مصلی وہ بچھائیں گے، اور جناب سر پہ جناب فوراً ٹوپی رکھ لے گا یا امامہ رکھ لے گا، نماز شروع کر دے گا پڑھنی ساتھ۔ جب ہم گھر میں خود یہ ماحول نہیں دیں گے تو پھر کہاں پڑھیں گے یار؟ تو اس طرح یہ ہم نے ائمہ کی خدمت، مدارس کے بچوں کی خدمت جو ہے اس پر ہم نے خود بھی لگنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی لگانا ہے۔ سچی بات ہے مدارس کو ہم بالکل بھول جاتے ہیں، آپ حیران ہوں گے، میں نے بہت عرصہ پہلے فتاوے کی کتابیں پڑھنے کا مجھے بہت شوق تھا، فتاوے کی کتابیں پڑھنے کا بہت سارے فتاوے میں نے پڑھے، اسے سمجھنے کو گنتی میں ہی نہیں ہے، اتنے میں نے فتاوے پڑھے علماء کے۔ ایک جگہ میں نے فتویٰ پڑھا، سچی بات ہے مجھے رونا آ گیا۔ وہ فتویٰ پتہ کیا تھا؟ اسی جامعہ میں جہاں وہ جامعہ تھا اسی جامعہ میں بچوں نے استفتاء بھیجا تھا اپنے مفتی صاحب کے ہاں، استاد جی جو ہمارے مدرسے میں دال پکتی ہے اس سے وضو کرنا جائز ہے؟ سوچ رہے ہیں ہمارے مدرسے میں جو دال پکتی ہے اس سے وضو کرنا جائز ہے؟ تو مفتی صاحب سمجھ گئے، انہوں نے
مدرسے کے جو خادم تھا اسے بلایا، اس سے پوچھا کہ یار آپ ایک پتیلے میں کتنی دال ڈالتے ہیں؟ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس نے کہا حضور ایک پتیلے میں ایک مٹھی دال ڈالتا ہوں، یعنی اتنی پتلی ہوتی تھی بھائی صاحب، ایک پتیلے میں ایک مٹھی دال جو ہے وہ ڈالتا ہوں۔ تو آگے سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ یار آئندہ سے آپ 2 مٹھی ڈال دیا کرو۔ کیا ہمارے گھر میں ایک مٹھی دال پورے پتیلے میں ڈلتی ہے؟ تو یہ مدرسے کا حال تھا ہیں۔ اور ہمارے ہاں عاشق رسول جو ہیں یہ گھنگرو توڑ رہے ہیں محفلوں پر، ہیں لاکھوں روپے کا لنگر بانٹ رہے ہیں، 30 لاکھ روپے کی گھروں کی سجاوٹ کر رہے ہیں، عاشق رسول ہیں۔ میں نے کہا یہ تیرا عشق نہیں، حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے تو اپنی کارروائی پیش کر، پورے دن میں جو تو نے حضور کے دین کی خدمت کی ہے نا وہ پیش کر، پورے سال میں جو حضور کے دین کی خدمت کی ہے وہ پیش کر حضور کی بارگاہ میں۔ یہ تو نے اپنے گھر کو سجایا ہے، تیرے گھر کے سجانے سے حضور کے دین کو کیا فائدہ ہوا بتا؟ مجھے تو طبیعت، سچی بات طبیعت خراب ہوتی ہے ان مولویوں پر، جن مولویوں نے ان بدھو عوام کو اس طرف لگا دیا ہے۔ 30 لاکھ روپے، سچی بات ہے، جو بندہ اپنے گھر کی سجاوٹ پہ، یہ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں واللہ کہہ رہا ہوں، میں نے وہ خود گھر دیکھے ہیں سجاوٹ والے جہاں پہ اتنے 30 لاکھ روپے کی سجاوٹ ہوئی ہے، ایک سے بڑھ کر مقابلے چل رہے ہیں ان عاشقوں کے ہیں۔ میلاد کا صرف دن نہ آ جائے 30 لاکھ کی سجاوٹ کر دیں، اور جہاں میلاد والے کا قرآن پڑا ہوا ہے، جہاں میلاد والے کی تعلیمات دی جا رہی ہیں، وہاں مدرسے کے بچے یہ پوچھنے میں مجبور ہو جائیں استاد جی دال اتنی پتلی ہوتی ہے کہ دال نظر ہی نہیں آتی، ایک پتیلے میں ایک مٹھی دال ہوتی ہے، تو کیا اس سے وضو کرنا جائز ہے؟ مفتی صاحب نے فتوے کا جواب دینے سے پہلے وہ خادم کو بلایا، کہا کہ یار 2 مٹھی دال ڈال دیا کرو، تھوڑی گاڑھی ہو جائے ہیں۔ اور پھر جناب انہوں نے استفتاء لکھا، کہا کہ بیٹا کیونکہ مرچیں پڑنے سے اس کا رنگ بدل جاتا ہے پانی کا، اگرچہ دال نہ بھی نظر آئے، اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اسے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ قسم خدا کی ان عاشقوں کی ساری جو میلاد پہ جو خوشیاں ہیں، ان کے سارے جھنڈے، ان کے سارے سجاوٹیں، ان کی ڈیکوریشن ساری کی ساری اٹھا کے قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں رکھی جائے، اور دوسری طرف مدرسے کے بچوں کا یہ استفتاء رکھ دیا جائے کہ یا رسول اللہ آپ کے دین کے جو عاشق تھے، آپ کے عاشق جو تھے، یا آپ کے دین کے عاشق نہیں بنے تھے، آپ کے عاشق تھے لیکن آپ کے قرآن کے عاشق نہیں بنے تھے، جہاں یہ لاکھوں روپیہ گھروں کی سجاوٹ پہ اڑانے والے لوگ، لاکھوں روپے کی گلیوں میں اربوں روپے کی سجاوٹ ہوتی ہے پاکستان میں، اکیلی سجاوٹ ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں تو صحیح یار، کس قرآن کی آیت سے آپ نے یہ نکالا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے نماز ایک آدھے جھنڈے کی اجازت دی تھی، یہ تم نے کہاں سے نکال لیا سارا؟ ہمیں تکلیف آپ کے خرچ کرنے پہ نہیں ہے، ہمیں تکلیف اس بات کی ہے کہ قیامت والے دن اگر رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ استفتاء آ گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے مدرسے کے بچے ایک پتیلے میں ایک مٹھی دال کا شوربہ بنا بنا کے کھاتے رہے، اور یہ آپ کے عاشق جو ہیں یہ یوں جناب دندناتے پھرتے رہے، کیا جواب ہوگا ان کے پاس؟ سمجھ آ رہا ہے نہیں سمجھ آ رہا بھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا جی یہ دیکھیں، علماء کی اور مدرسے کے بچوں کی خدمت جو ہے یہ حقیقت میں اس دعا کے لینے کا سبب ہے جو دعا آسمان کے فرشتے، اور حضور فرماتے ہیں عالم کے لیے، طالب علم کے لیے زمین آسمان کی ہر شے دعا کرتی ہے، اور حضور نے فرمایا یہاں تک کہ سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں جو ہیں وہ بھی عالم کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں، عالم کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ بتائیں نا یار، جو دریا میں سمندر میں چلنے والی مچھلی ہو اسے بھی پتہ ہو کہ فلاں جگہ عالم بیٹھا ہے، اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے، اور جو بندہ روزانہ 5 نمازیں امام کے پیچھے پڑھ کے جائے اسے پتہ ہی نہ ہو کہ میرا بھی امام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام مسجد کی جو خدمت ہے نا جی، صرف امام مسجد نہیں، مدرسے کے بچے جو ہیں اور مدرسین جو پڑھانے والے ہیں، سچی بات ہے ان کی تنخواہیں بہت کم ہوتی ہیں، بہت کم تنخواہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ حیران ہوں گے اس دور میں بھی سب سے کم تنخواہ پہ یہی علماء جو ہے نا یہی کام کر رہے ہیں، سب سے کم تنخواہ پہ۔ مدرسے کے بچے ہو گئے، مدرسے کے یعنی کہ علماء ہو گئے، مدرسین ہو گئے، اس وقت بھی مدرسین کی تنخواہ پتہ کتنی ہے؟ لاہور کا ایک جامعہ بہت بڑا، اس جامعہ کے جو سب سے بڑا استاد ہے نا اس کی تنخواہ اس وقت بھی 22,000 ہے، کل 22,000۔ بتائیں
یہ میں اس عالم کی بات کر رہا ہوں جو سب سے بڑا مدرسہ ہے اور سب سے بڑے مدرسے کے سب سے بڑے استاد کی تنخواہ 22,000 ہے۔ مدرسے کے بچوں کی، عالم کی، مدرس کی خدمت جو ہے یہ براہ راست قرآن کریم کی حفاظت کے لیے تعاون ہے۔ مدرسے کے بچے ہیں تو قرآن ہے بھائی، علماء ہیں تو قرآن ہے، ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا ذمہ داری لی ہے قرآن کی حفاظت کی، اولین اس قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور مولا علی ہیں، اور ان کے بعد ہر دور کے علماء جو ہیں وہی قرآن کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذمہ میں نے لیا ہے، لیکن میں ذمہ داری پوری کس سے کرواؤں گا؟ وہ انہی علماء سے کرواؤں گا۔ یہی وجہ کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ حقیقت میں دارا بیدرے میں پڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ قرآن پاک کی حفاظت کے لیے تیار ہو رہا ہے کہ قرآن پاک کی حفاظت کرنی ہے۔ کہ کئی بچے جو ہیں قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں، کئی حروف کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی سیغوں کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی تفسیر کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کام تقسیم فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔